صاحب مبارک لہٰذا سینٹری کو تشریف فرما مجلس الوقاف شاکر باقری صاحب جاوید رضی صاحب مدر صاحب علیہ پہلوان صاحب السلیم صاحب میرے ساتھی سابقہ رکن بلدیہ راجندر یادو صاحب اور یہاں پر بیٹھے بزرگ دوستوں پس پردہ میں بیٹھ کر سننے والی عزت ماں میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں انتخابات کا موسم ہے اور یہ انتخابی جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے رکھا گیا ہے محبوب کالونی میں، اور اس جلسے کو رکھنے کا مقصد منشا یہی ہے کہ آپ کو حالات حاضرہ سے واقف کروا سکے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی بھی سامنے رکھے اور یہ بھی پیغام دے کہ اپنے ووٹوں کو کس طریقے سے کس کے لیے استعمال کریں۔ میں آپ تمام سے التماس کرتا ہوں کہ آج جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ کاروان حلقہ گڑھ اور قلعہ بن چکا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے قائدین نے اپنے کاموں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کے ذریعے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ تو جیسے ہی انتخابات آتا ہے ہمارے گلیوں سڑکوں میں آپ نئے نئے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ ایک چہرہ جو ہر انتخابات میں ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی تیلگو دیشم کا پٹا لے، کبھی کانگریس کا پٹا لے کر، کبھی سی پی ایم سی پی آئی کا پٹا لے کر ہمارے گلیوں میں جو گھومتے رہتا ہے۔ کبھی ہمارے مسائل میں تو نہیں آتے، کبھی ہمارے پریشانیوں میں تو نہیں آتے، مگر انتخابات جیسے ہی آتا ہے ہمارے آپ کے درمیان میں گلی کوچوں میں گھومتے ہیں۔ ان کا مقصد ہمیشہ کیا ہے وہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ قوم میں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے ہمارے گلیوں کوچوں میں آ رہے ہیں۔ ان کو قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں ان کو مسلمانوں سے محبت ہوتی یا ہمارے لوگوں سے محبت ہوتی تو ہمارے پریشانیوں میں وہ ہوتے، ہمارے مسائل کے وقت وہ ہوتے، کووڈ جیسے مہاماری کے دور میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے، جب بارش میں ہمارے گھروں میں پانی داخل ہو گیا تب ہمارے پریشانیوں میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے، مگر یہ کبھی ایسے موقع پہ نہیں ہوتے۔ مگر انتخابات میں جب بھی موقع ملتا ہے تب آپ کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے کہ موجود رکن اسمبلی نے اپنے دو میعاد میں کتنے ترقیاتی کام کو انجام دیا ہے۔ ایک ہندوستان کا بہت بڑا لیڈنگ نیوز پیپر ہے، اس نے یہ خبر بچایا کیا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے پورے تلنگانہ میں اب نمبر 1 کی حیثیت سے آپ نے اپنا فنڈ کو یہاں پر استعمال کیا ہے، اور ہر طریقے کے مسائل کا درمیان میں انہوں نے حل کروایا ہے۔ لگ بھگ آپ نے 2 میعاد میں 1000 کروڑ سے زائد یہاں پر بلدی بھر کی آب رسائی کے مسائل کو حل کروایا ہے۔ حکیم پیٹ کنٹے سے لے کر پرانے پل تک اور ابراہیم باغ سے لے کے بڑی ملکہ پور تک جتنے بھی یہاں پر علاقے دار کے حلقے میں جتنے بھی گلیاں آتے ہیں، آپ نے کوشش کی کہ وہاں پر بڑے بڑے باکس ڈرینز بنوائے جائے، وہاں پر سیوریج لائنز بنوائے جائے، وہاں پر VDCC روڈز بنوائے جائے تاکہ ہمارے مکینوں کو سہولت ہو جائے، جہاں کی عوام کو سہولت ہو جائے۔ اگر آپ نے 2 مرتبہ تاریخی کامیابی سے آپ کو نوازا ہے، آپ نے 2 مرتبہ اپنے گھروں سے نکل کر ووٹوں سے نوازا ہے، تو کوثر محی صاحب نے بھی کوشش کی کہ آپ کے ایک ووٹ کا ادا کیے، کیونکہ ہر وقت وہ آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے مسائل کو کروائے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کوئی نیوز پیپر آپ کی جو ہے نا یہ قابلیت کو شائع کیا ہے۔ مجلس کی تاریخ رہی ہے، وہ ہمیشہ کے عوام کے مسائل کو کروائی ہے، نہ صرف ان کے مسائل بلکہ ان کے بلدیات بلدی برقی آب رسانی اور ان کی تعلیمی اور معاشی بربادی کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرتی آ رہی ہے۔ آج آپ نے یہاں پر سنا ہے ہمارے یوپی کے صدر صاحب شوکت علی صاحب بھی آئے تھے، ان کو بھی آپ نے سنا ہے۔ میرٹھ کے جو ایک میئر تھے انس صاحب، ان کو بھی سنا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے، ان کی بات میں ایک درد تھا، یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں خوف و دہشت کا ماحول ہے، وہ آزادی سے کہیں نہیں گھوم سکتے، وہ داڑھی اور ٹوپی پہن کر کہیں گلیوں میں نہیں گھوم سکتے، وہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ نہیں ہے، وہ کوئی اپنا پسند کا کھانا تک نہیں کھا سکتے۔ ایسے خوف و دہشت کے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ خاص امید کے تحت جہاں حیدرآباد کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کی جو قیادت ہے، یہاں پر جو سیاسی شعور ہے، یہاں پر جو سیاسی آپ کی اور ہماری طاقت ہے، اس کے ذریعے یہاں پر مسلمان کتنی آزادی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہندوستان کا مسلمان کس طریقے سے خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے برعکس یہاں پر آپ
कितना चैन और सुकून से आराम से अपने घर में रह रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपकी और हमारी सियासी ताकत है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपका हमारा सियासी इतिहाद है। इसीलिए यहाँ के वक्त हुकूमतों को हमारे सामने झुकना पड़ता है। आज बड़ी बड़ी बातें कहने वाले कांग्रेस के लोग जो बाजू के पड़ोस की रियासत से हमारे आकर कह रहे हैं, एक इंतजार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का तेलंगाना का मुसलमान परेशान है, तेलंगाना का मुसलमान पसमानदा है, यहाँ पर इनके साथ जुल्म हुआ है, ये बातें कह रहे हैं। जो दर हकीकत एक हमारी बच्ची ने हिजाब पर जो यूनिवर्सिटी में नारे तकबीर के नारे से जो घुसकर वक्त के जो लोग थे आरएसएस के एजेंटों से उनसे मुकाबला कर वो अंदर गई थी, और उसी की बुनियाद पर मुसलमान मुत्तहद होकर उनको वहां पर इख्तिदार पे लाया। जैसे ही इख्तिदार पर आए हैं, जो देखिए आप पिछले हफ्ते इन्होंने एक जियो पास किया, इन्होंने एक जियो में साफ तौर पर लिख कर दिया है कि मुसलमान बच्चियां हिजाब के साथ अपने इम्तिहान नहीं दे सकती। देखिए इनकी साजिशें किस तरीके से होते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान की हमदर्द है, एक तरफ कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान है, मगर दूसरी तरफ उनके रग रग में फिरका परस्ती बची है। और अफसोस होता है जब मुसलमान लोग वही कांग्रेस के पीछे जा रहे हैं जो राष्ट्र जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद को शहीद करने में। वही कांग्रेस है जिन्होंने मुसलमानों की माशियत को तबाह करने में सबसे अहम रोल अदा किया है। ये वही कांग्रेस है जिनके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव थे, उनकी क़यादत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है। वही राजीव गांधी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद के तालों को खुलवाया था, और ये वही राजीव गांधी है जो हिंदुस्तान भर के अपने चुनावी भाषणों में ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस को इक़्तिदार में लाएंगे तो वो राम मंदिर को बनाएंगे। और ये वही कांग्रेस है जिनकी बेटी प्रियंका गांधी ने जब राम मंदिर की संग